بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہے. خزدار میں اسکول بس حملے میں کروول ایول فیس آف فتنۃ الہندوستان. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے. اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی موریلٹی، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت؟ بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہے. خزدار میں اسکول بس حملے میں فتنہ الہندوستان ملوث ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کلبھوشن یادو سمیت مختلف گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا. بھارت گزشتہ 20 سال سے پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے. 2009 میں پاکستان نے بلوچستان میں بھارت کے ملوث ہونے کا ڈوزیئر اقوام متحدہ میں پیش کیا. 2016 میں بھی بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے. بھارت دہشت گردوں کو فنڈز، ہتھیار، تربیت، علاج اور پناہ فراہم کرتا ہے. بھارت خطے میں امن کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے. دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں. فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حیوانیت پر اتر آئے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے میں بھی بھارت ملوث تھا. بھارت دہشت گردوں کو جدید ہتھیار اور آلات خرید کر دے رہا ہے. بلوچستان کے لوگ تو ایسے ہتھیار خرید ہی نہیں سکتے. بھارت انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. بھارت سے جنگ کے دوران ہم نے ایک بھی فوجی بلوچستان سے نہیں ہٹایا. بنیانو مرسوس میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. جب تک کشمیر کا تنازعہ حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حق خود ارادیت نہیں مل جاتا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مسئلہ کشمیر کے تنازع میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ چین بھی ایک فریق ہے. کوئی پاگل ہی ہوگا جو 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کا سوچے گا. وزیراعظم اس بارے میں واضح موقف دے چکے ہیں اور پانی کے معاملے سے متعلق ان کے حکم پر مکمل عمل ہوگا. دہشت گردوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بھارت کی جانب سے بارڈر کراس کرنے پر 71 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. غیر قانونی فنڈنگ کے بہت سارے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے. پہلگام کے بعد ہر فورم پر پاکستان نے بھارت سے ثبوت مانگے. پاکستان نے میڈیا کو تمام وہ جگہیں دکھائیں جن سے متعلق بھارت نے الزام لگایا تھا. بھارت نے کرتارپور راہداری بند کر کے مذہبی آزادی پر قدغن لگائی. سکھوں کے مذہبی مقامات پاکستان میں ہیں. پاکستان اور سکھوں کے درمیان ایک خوبصورت تعلق ہے. مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کا منہ کالا کیا. بھارت نے ایک ہی جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا ہے. دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو کر کے دیکھ لے، ہم تیار. بھارت افغانستان کو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ بھارت اپنی مذموم سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا. ہم کوئی ترنے والا نہیں ہیں. پاکستان اور افغانستان نہ صرف برادرانہ مسلم ممالک ہیں بلکہ پاکستان اور افغانستان میں پشتونوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے اور دونوں طرف زبان اور ثقافت مشترکہ ہے. پاکستان نے تو افغانیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. افغانستان سے کہا ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. کوئی بھی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ کوئی دوسری ریاست اس کے شہریوں کو نشانہ بنائے. وزیراعظم آئندہ ہفتے 6 ممالک کا دورہ کریں گے. وزیراعظم 25 سے 30 مئی کے دوران ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے. امکان ہے کہ وزیراعظم قطر اور سعودی عرب بھی جائیں گے جبکہ تاجکستان میں گلیشیئر سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے. وزیراعظم بھارتی الزامات دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے اور بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. شہباز شریف ایرانی صدر اور سپریم لیڈر سے ملاقاتیں کریں گے. ایرانی قیادت وزیراعظم کو امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات پر اعتماد میں لے گی. وزیراعظم نے کہا 10 مئی کی فتح اور ہمارے اتحاد کو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا. دشمن کو جو شکست دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. بھارتی وزیراعظم کے الزامات بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار. پاکستان کا کسی بھی جارحیت پر بھرپور اور مناسب جواب دینے کا عزم. ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. مودی کے بیانات علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں. بھارت کی جنگی دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں. الزامات مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپانے کی کوشش ہیں. بھارت کشمیری عوام کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتا. ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی نیوکلیئر سیکیورٹی سسٹم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے پراعتماد ہے.
عالمی برادری کو بھارت کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق فکر ہونی چاہیے۔ خضدار اسکول بس حملے میں بھارت ملوث ہے۔ پاکستان خضدار حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے لے آیا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کہتے ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق فتنہ الہندوستان اس حملے میں ملوث ہے۔ بھارت بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ حملہ اسکول بس پر نہیں ہمارے اقدار پر تھا۔ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کام کر رہی ہیں۔ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا۔ برآمدی شعبے کو ریلیف دینے پر بھی اعتراض۔ صوبوں سے اخراجات کم کرنے اور آمدن بڑھانے کا مطالبہ۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ برائے نام ہوگا۔ دفاعی بجٹ کو ملکی ضروریات کے مطابق بڑھایا جائے گا۔ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری حتمی مراحل میں داخل۔ بجٹ 2 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت کا پاکستان کی معاشی ترقی میں آئی ایم ایف کے کردار کا خیر مقدم۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ آئی ایم ایف ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر مملکت سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ کہا پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام درست سمت میں گامزن ہے۔ پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ توقع ہے پاکستان اور بھارت حالیہ کشیدگی کا پرامن حل تلاش کر لیں گے۔ پاکستان کا قرض پروگرام ٹریک پر ہے۔ آئی ایم ایف کا اعتراف۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ کہا ہم پاک بھارت تنازع کے پرامن حل کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے تمام معاشی اہداف حاصل کیے۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی ایسی تھی کہ قسط جاری کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ یہ فنڈز بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں، پروگرام کی شرط ہے کہ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکتی۔ پاکستان کو فنڈ زر مبادلہ ذخائر بہتر کرنے کے لیے دیے۔ دہشت گردی یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ممکن نہیں۔ کاروباری افراد کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ معاشی خود انحصاری کے حصول کے لیے نجی شعبے کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک بھر کے چیمبر آف کامرس کے صدور کے وفد سے گفتگو۔ کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ متعدد اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹیکس چوری قطعاً قابل قبول نہیں، اس کے تدارک کے لیے تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ حکومت خواتین کاروباری افراد کو معاشی سرگرمیوں میں مکمل تعاون فراہم کرے گی تاکہ وہ ایک ملکی ترقی میں متحرک کردار ادا کریں۔ وفد نے اگلے مالی سال کے لیے اپنی بجٹ تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ وزیر اعظم کے وفاقی وزیر خزانہ کو تجاویز پر غور کرنے کی ہدایت۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ ملک کی ڈیجیٹل معیشت کے مستقبل پر گفتگو۔ ملاقات کا مقصد نوجوانوں کو بلاک چین، کرپٹو کرنسی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے بااختیار بنانا تھا۔ بلال بن ثاقب نے کہا نوجوان عالمی ٹیکنالوجی کے منظرنامے میں اپنی جگہ چاہتے ہیں، اس لیے کونسل بنائی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور بھارت میں دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا، جو خوش آئند ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ کہا جانتے ہیں پاکستان اور بھارت مکمل جنگ شروع کرنے کے بہت قریب تھے۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دوسرے خطوں کے برعکس جنگ بندی کا عہد کیا گیا۔ پرائیویٹ اسکیم کے تحت 25,698 عازمین حج مقدس مقام پر جائیں گے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین حج کو پہنچانے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ نجی شعبے نے بروقت اقدامات نہیں کیے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں حج کا 50% کوٹا سرکاری اور انتہائی نجی شعبے کے لیے ہے۔ سعودی حکومت نے نجی شعبے کو 14 فروری تک 25% رقم جمع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 14 فروری تک صرف 3,600 لوگوں کی رقم جمع کرائی گئی۔ ڈیڈ لائن بڑھائے جانے کے بعد بھی صرف
10,000 مزید عازمین کی رقم جمع کرائی گئی. چند لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے بہت سے پاکستانی حج سے محروم ہوئے. وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی, غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ججز کا تبادلہ صدر مملکت کا آئینی اختیار ہے. صدر پر تبادلے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے ججز ٹرانسفر کیس میں ریمارکس. کہا, فرض کریں اگر انہی ججز کو دوبارہ سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ان کی پھر وہاں پر کیا سینیورٹی ہوگی. جب ججز دوبارہ سے اپنی ہائی کورٹ میں جائیں گے تو پھر یہ سینیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ انڈیا میں ججز سے ٹرانسفر پر رضامندی نہیں پوچھی جاتی. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ انڈیا میں ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی طے. ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ اس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی. آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نظر محمد لغاری گوٹھ میں سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ. آصفہ بھٹو نے کہا کہ منصوبہ خواتین کو مالکانہ حقوق دینے والا پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے. سندھ حکومت دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. مراد علی شاہ نے بتایا کہ 2022 کے سیلاب میں سندھ میں 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے. ورلڈ بینک کی $500 ملین کی ابتدائی امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی. ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پسماندہ تحصیل آلائی کے عوام کے لیے اہم اقدام. ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ. الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت ہزارہ ڈویژن کے منتخب عوامی نمائندوں کا اجلاس. اگلے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری کے حوالے سے مشاورت. گنڈاپور نے کہا, ضلع کا درجہ ملنے سے آلائی کی پسماندگی اور لوگوں کے مسائل کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. بجٹ میں آلائی کو ضلع بنانے کے لیے درکار فنڈز مختص کیے جائیں. بانی پی ٹی آئی نے تحصیل آلائی کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات. بیرسٹر گوہر شاہ محمود قریشی کے عیادت کے لیے لاہور پہنچے. ملاقات کے دوران سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مہربانو قریشی بھی موجود تھیں. شاہ محمود قریشی کو صحت کی خرابی کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تھا. کرتارپور راہداری کی یک طرفہ بندش پر سکھ برادری سراپا احتجاج. ویزا فری راہداری بند کرنے کے خلاف کرتارپور میں سکھوں کا مظاہرہ. سکھ کمیونٹی نے حکومت سے فوری اقدام کا مطالبہ کر دیا. سکھ برادری نے کہا کہ کرتارپور راہداری امن کی علامت ہے, بحال کی جائے. بھارت میں کراچی بیکری خاکسار. پاکستان میں ممبئی بیکری پر آنچ تک نہیں آئی. پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت میں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ پاکستان سے متعلق نام پر بھی انتہا پسند ہندوؤں کو کچھ برداشت نہیں ہو رہا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے پرقائم کراچی بیکری کو ہندو انتہا پسندی نے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات. صوبے میں امن و امان کی صورتحال, طورخم بارڈرز پر عوامی اور تجارتی مسائل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. گورنر کا سی پیک موٹر وے پر ڈکیتی کی وارداتوں سے متعلق تشویش کا اظہار. سی پیک ڈی آئی خان کے عوام کے لیے آرام دہ سفری سہولت ہے. سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت. پنجابی ادب کا ایک روشن چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. پنجابی زبان کے معروف شاعر تجمل کلیم انتقال کر گئے. تجمل کلیم کا انتقال چونیا ضلع قصور میں ہوا. تجمل کلیم کے انتقال پر ادبی حلقوں, پنجابی زبان کے چاہنے والوں اور عام قارئین نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں 5 جون سے 1 اگست تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان. تعلیمی ادارے 4 اگست کو دوبارہ کھلیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 جولائی سے 31 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی. اسلام آباد کے شہریوں پر مہنگائی کا نیا وار. سرکاری بسوں کرایہ میں 50% اضافہ. اورنج, گرین, بلو اور الیکٹرک بسوں کا کرایہ 50 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا. نیا کرایہ نامہ جاری. حکام کا کہنا ہے کہ اضافہ مالی استحکام اور بہتر سروس کے لیے کیا گیا ہے.